وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى، وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر عقیدت و محبت میں ڈوب کر بآواز بلند پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، آج کا یہ سنی اجتماع محب گرامی محمد ندیم بھائی کی شادی کے حوالے سے منعقد ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہونے والے نکاح میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ ضروری اور اہم باتیں نکاح کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ آپ میں سے ہر شخص گفتگو کے ہر لفظ کو نہایت توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ دوستان محترم، اس دنیا کے اندر جو چیز قیمتی ہوتی ہیں، اس قیمتی چیز کے حوالے سے دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جس چیز کو قیمتی سمجھتا ہے، اس چیز کی حفاظت کے لیے کوشش کرتا ہے، اس چیز کی حفاظت کے لیے تدبیر اختیار کرتا ہے۔ ایک انسان کے نزدیک سونا اور چاندی اور مال و دولت یہ قیمتی چیز ہیں، اس لیے انسان سونا چاندی اور مال و دولت کی حفاظت کے لیے اپنے مکان میں ایک خاص کمرہ چنتا ہے، اور پھر خاص کمرے میں ایک خاص لاکر کے اندر مخصوص چابی کے ذریعہ وہ اپنا سونا چاندی اور مال و دولت اس جگہ رکھ کر کے محفوظ کرتا ہے۔ چونکہ انسان جس چیز کو بھی قیمتی سمجھتا ہے، تو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کے دل و دماغ میں یہ چیز محفوظ ہے کہ یہ چیز قیمتی ہیں،
تو وہ اس قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے تدبیر اپناتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر طریقہ اختیار کرتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے جس کو ہر کوئی مانتا ہے، اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اس زمین پر اللہ نے جو سب سے قیمتی نعمت ہمیں عطا کی ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان اس زمین پر موجود نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسا مسلمان جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ایک ایسا مسلمان جو کسانی اور کھیتی باڑی سے تعلق رکھتا ہے، ممکن ہے کہ اسے کلمہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہ آتا ہو۔ اگر اس مسلمان کے سامنے کوئی یہ کہے کہ تو فلاں بت کو سجدہ کر لے، فلاں بت کی پرستش اور عبادت کر لے، میں تجھے اتنے روپیے دوں گا، تو ایک بے علم دین سے دور کسانی کھیتی باڑی کرنے والا مسلمان بھی یہ کہے گا کہ اگر تو مجھے سونے میں تول دے تب بھی میں بت کو سجدہ نہیں کر سکتا، تب بھی میں اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتا، تب بھی میں اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مسلمان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جس سونے کو یہ مجھے تول کر کے دے گا بالآخر یہ سونا زمین ہی پر رہ جائے گا، بالآخر یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ قبر میں، حشر میں، ہر جگہ جو کام آئے گا وہ میرا ایمان کام آئے گا۔ تو مومن اس بات کا عقیدہ اور یقین رکھتا ہے کہ اس زمین پر اس کے پاس سب سے قیمتی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ دوستان محترم، جب آپ یہ دونوں باتیں مان چکے ہیں کہ انسان جس چیز کو قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کا طریقہ اپناتا ہے، سونا چاندی اور مال و دولت کو اس نے قیمتی سمجھا تو اس نے اس کی حفاظت کے لیے پورے مکان میں ایک خاص کمرہ چنا، اور خاص کمرے میں خاص لاکر میں اس قیمتی چیز کو رکھا۔ تو جب قیمتی چیز کی حفاظت ہر کوئی کرتا ہے تو اے ایمان والو، تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، تو یہ ایمان کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ اس ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ اس ایمان کو پروٹیکشن کیسے ملتا ہے؟ تو جہاں ایمان کی حفاظت کے بہت سارے اعمال ہیں، وہیں پر ایمان کی حفاظت کا ایک بڑا عمل وہ ہے جسے سنت نکاح کہتے ہیں۔ نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ مومن کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ مومن کا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من تزوج فقد استکمل نصف الایمان۔ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا، اس کے آدھے ایمان کی حفاظت ہو گئی۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب اسے بس آدھے ایمان کے بارے میں چوکنے رہنا ہے، اب بس اسے آدھے ایمان کے بارے میں پرہیز کرنا ہے، اب آدھے ایمان کے بارے میں اسے تقوی اختیار کرنا ہے، باقی نکاح کرتے ہی اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا۔ اور دوسری جگہ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جب مومن اور مومنہ نکاح کرتے ہیں تو اللہ ان کا آدھا دین محفوظ فرما دیتا ہے، آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، کس نے کہا کہ نکاح صرف لذت نفس کے لیے ہے؟ کس نے کہا
کہ نکاح صرف جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہیں؟ کس نے کہا کہ نکاح صرف اور صرف خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے ہیں؟ کس نے کہا کہ نکاح صرف اور صرف لطف اندوزی کے لیے ہیں؟ نہیں نہیں، وہ اور ہوں گے جو نکاح کرتے ہیں اور دنیا داری کرتے ہیں، مگر مومن تو نکاح کر کے بھی جنت کی تیاری کرتا ہے۔ مومن تو نکاح کے ذریعہ بھی اپنے دین و ایمان کو محفوظ کرتا ہے۔ اور اسی لیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ میرات المناجہ شرح مشکات المصابیح میں کتنی پیاری بات لکھی ہے آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو عمل ایسے ہیں، دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جو جنت سے شروع ہوئی اور جنت تک رہے گی۔ یعنی جب انسان دنیا میں نہیں آیا تھا، انسان دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا تھا، وہ دو عبادتیں اور دو عمل جنت میں بھی تھے، اور جب قیامت کے بعد جنت میں جائے گا مومن تو وہ دو عبادتیں اور دو عمل وہاں بھی باقی رہیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں ان دو عملوں کا نام ہے ایمان اور نکاح، کہ ایمان اور نکاح یہ دونوں ایسے عمل ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، جو جنت سے شروع ہوئے ہیں اور جنت تک باقی رہیں گے۔ یعنی جنت میں بھی ایمان ہوگا، جنت میں بھی مومن نکاح کے ساتھ رہے گا۔ تو نکاح کا ایمان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں نماز کو ایک مقام پر ایمان کہا گیا ہے۔ نماز کا ایک نام قرآن میں ایمان ہے۔ دوسرے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مومنو فکر مت کرو، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ تمہارا ایمان برباد کر دیں۔ اصل میں جب صحابہ کرام مدینہ آئے تھے حضور کے ساتھ اور بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب حکم ہوا کہ اب ادھر سے چہرہ پھیر لو اور خانہ کعبہ کی طرف کرو، تو یہودیوں نے وسوسے ڈالنا شروع کر دیے، اور وسوسہ یہ ڈالا کہ اگر یہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ تمہارا قبلہ ہے تو بیت المقدس کی طرف جو تم نے 16 مہینے تک نمازیں پڑھی اس نماز کا کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ سوال اٹھایا تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اے ایمان والو اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی جو نمازیں تم نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑھی ہیں، اللہ ان نمازوں کو ایمان فرما رہا ہے کہ وہ نمازیں جو تمہارا ایمان ہے اللہ اس کو برباد نہیں جانے دے گا۔ کیوں برباد جانے دے؟ کہ تم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ بھی کیا تو اللہ کے حکم سے، اور بیت المقدس کی طرف بھی چہرہ کیا تھا تو اللہ کے حکم سے۔ اور جب اللہ کا حکم دونوں طرف ہے تو رب کے حکم پر عمل کرنے سے عمل برباد نہیں، عمل قبول ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو میں صرف کڑی سے کڑی سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں نماز کو ایمان قرار دیا گیا، اور یہ ایمان جو نکاح کے ذریعہ محفوظ ہوتا ہے، جب وہ ایمان جو نکاح کے ذریعہ محفوظ ہوتا ہے اور اس نماز کو ایمان قرار دیا گیا تو پتہ ہے پھر نماز میں بھی برکتیں کیا ہو جاتی ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رکعتان من المتزوج افضل من 70 رکعتن، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح کرنے کے بعد مومن کی 2 رکعتیں نکاح سے پہلے کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں۔ نکاح کے بعد کوئی 70 رکعتیں پڑھتا ہے اور نکاح کے بعد کوئی صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور نکاح سے پہلے کی 70 رکعتیں ہیں،
یہ ایمان کا کمال ہے کہ جس نکاح نے ایمان کو کمپلیٹ کیا اس نکاح نے ایمان صلات میں بھی ترقی کر دی، اس نکاح نے اس نماز میں بھی برکتیں دے دی جس نماز کو اللہ نے ایمان قرار دیا۔ تو یہ نکاح ایمان کو بھی کمپلیٹ کرتا ہے، یہ نکاح دین کو بھی کمپلیٹ کرتا ہے، اور یہ نکاح اللہ اکبر مومن کی ہر رکعت کو 70 رکعتوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ نکاح کی برکتیں کس قدر زیادہ ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا من نکح للہ وانکح للہ فقد استحق ولایت اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے نکاح کیا اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یعنی غور کیجیے، یہ علماء محسوس کر سکتے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ فقد استحق ولایت اللہ، کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے اللہ اس کو اپنی ولایت کا حقدار بنا دیتا ہے، اللہ اس کو اپنی دوستی کے لیے چن لیتا ہے۔ تو نکاح کتنا پاکیزہ عمل ہے کہ جس نے ایمان کو بھی محفوظ کیا، دین کو بھی محفوظ کیا، نماز کی رکعتوں میں بھی 70 تک کے لیے برکت کر دی، اور مومن کو نکاح کے ذریعہ اللہ کی دوستی کا شرف بھی مل جاتا ہے۔ نکاح کتنا پاکیزہ عمل ہے۔ حضرت سیدنا بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، بشر حافی کا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا بشر اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت بشر الحافی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا اور کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا اور اللہ نے مجھے جنت میں 70 درجے بلند کر دیا۔ جنت میں 70 درجے بلند۔ جنت کا ایک درجہ، جیسے ہم لوگ مکان کے بارے میں کہتے ہیں نا 1 مال 2 مال 3 مال، اس کو یوں جنت کی منزلیں اور مرتبے کہا جاتا ہے۔ حضرت بشر الحافی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 70 درجوں بلند کیا ہے، اور جنت کا ہر درجہ اتنا اونچا ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ بشر حافی کہتے اللہ نے مجھے 70 درجے بلند کر دیا ہے، لیکن اے مجھے خواب میں پوچھنے والے، میں جنت میں 70 درجوں سے بلند ہونے کے باوجود ان ولیوں کے مرتبے کو نہ پہنچ سکا جو زمین سے شادی شدہ حالت میں آخرت کی طرف آئے تھے، یعنی جو نکاح کر کے آخرت کی طرف آئے تھے، جو شادی شدہ حالت میں انتقال کیے تھے، جن کی بیویاں تھی اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ تو میں 70 درجے جنت میں بلند ہونے کے باوجود ان ولیوں کے مرتبے کو نہ پہنچ سکا، کیونکہ نکاح کی برکت سے اللہ جنت میں بھی درجے بلند فرماتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ نکاح کے اندر کس قدر زیادہ برکتیں ہیں، اور نکاح میں اللہ رب العزت نے کتنی بلندیاں رکھی ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا معاملہ آپ دیکھیں کہ نکاح کے حوالے سے صحابہ کرام کی سوچ کیا تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت کے مطابق عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جو 6 نمبر پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، یعنی یہ اس وقت ایمان لائے کہ جب ایمان لانا ہتھیلی پر سر رکھنے کے برابر تھا، یعنی مکے میں کلمہ پڑھنا پورے مکے کو اپنا دشمن بنا لینا تھا۔ ایسے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ایمان لائے، اور ایمان لانے کا ان کا واقعہ بھی بڑا پیارا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے مالک کی بکریاں چراتا تھا، ایک دن مکے سے باہر بکریاں چرا رہا تھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے ساتھ اس علاقے میں تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر مجھے پیاس لگی ہیں،
سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا حضور یہ بکریاں چر رہی ہیں، میں اس کے مالک سے اجازت لے کر کچھ دودھ نکال لاتا ہوں آپ کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان سے جا کر کے کہا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، انہیں پیاس لگی ہے تو تم اپنی بکری کا دودھ مجھے دونے کی اجازت دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بکریاں چراتا میں ضرور ہوں، مگر ان بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، یہ میرے پاس امانت ہے، میں اسے استعمال کرنے کا تصرف نہیں رکھتا کہ میں اس میں تمہیں اجازت دوں کہ تم اس سے دودھ نکال لو۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو وہ واپس آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضور یہ جو بکریاں چرانے والا بندہ ہے اس نے یوں کہا ہے کہ ان بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، حالانکہ صدیق اکبر نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ پیسے مجھ سے لے لینا اور دودھ مجھے قیمت کے عوض دینا۔ اس نے کہا مجھے بیچنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اب جب یہ بات آ کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بتائی تو پھر سرکار نے بھی تو چاہا ہوگا جو کفر میں رہ کر اتنا امانت کا لحاظ رکھتا ہو اس کو ایمان ضرور ملنا چاہیے، اس کے دل کے اندر نور ایمان کا چراغ ضرور روشن کرنا چاہیے۔ اب سرکار نے کہا صدیق جاؤ، جا کر کے اس سے کہو کہ تمہارے ریوڑ میں کوئی پاٹھ ہے، یعنی کوئی ایسے بکری کا بچہ ہے جس نے ابھی بچہ نہ جنا ہو، یعنی ابھی اس کے تھنوں میں دودھ ہی نہ آیا ہو، چونکہ بچہ پیدا نہیں ہوتا تو تھنوں میں دودھ نہیں آتا، تو کیا کوئی ایسی پاٹھ ہے جس کا بھی بچہ ہی پیدا نہ ہوا ہو؟ کہا ہاں ہے۔ کہا ہمارے نبی نے کہا ہے اگر تم اجازت دو تو ہم اس سے دودھ نکال لیں، ہم اسی سے دودھ دوہ لیں۔ تو جب یہ بات کی تو اب وہ تھے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مگر ان کی ذہنی صلاحیتیں دیکھو، ان کی قوت فکر دیکھو، انہوں نے کہا کہ اب چونکہ اس پاٹھ میں دودھ ہے ہی نہیں تو پھر میرا مالک بھی اس کا مالک نہیں، تو اس کا میں ذمہ دار نہیں، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ پاٹھ سے تم دودھ نکال لو تو وہ تمہارا، چونکہ وہ اس میں ہے ہی نہیں۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو طلب کیا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کی پشت پر اپنا دست کرم رکھ دیا۔ یہ وہ ہاتھ ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، کہ ہمارے آقا علیہ السلام جب صحابہ کو پانی کی ضرورت پڑتی اور برتن میں یوں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیتے تو حدیث پاک میں ہے کأمثال العیون، تو آپ کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ 1400 صحابہ خود بھی پیتے، سواریوں کو بھی پلاتے، مشکیزیں بھی بھر لیتے، پھر بھی پانی ختم نہ ہوتا تھا۔ اب سرکار نے وہ اپنا ہاتھ مبارک بکری کی پشت پر رکھا اور جیسے ہی پشت پر ہاتھ رکھا اس نے اپنے پاؤں کو پھیلا دیا، اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ صدیق اکبر نے اپنے امامے کے شملے سے پہلے اس کے تھنوں کو صاف کیا اور اس کے بعد دودھ نکالا گیا یہاں تک کہ برتن بھر گیا۔ سرکار نے خود پیا، برتن پھر بھرا، صدیق کو پلایا، برتن پھر بھرا، عبداللہ ابن مسعود کو پلایا اور پھر برتن بھر کر کے انہیں دے دیا اور سرکار جانے لگے۔ کچھ محبت کے طریقے یوں بھی ہیں کہ کسی کو چل کے منایا جاتا ہے اور کچھ محبت کے طریقے وہ ہوتے ہیں کہ نگاہیں پھیر کر چلا جاتا ہے کہ اس کا عشق میری طرف ضرور اسے کھینچ لائے گا۔ یہ نبی کبھی کبھی تو کانٹوں پر چل کر کے بھی دعوت دین دیتے، اور آج ان کو دکھا دیا تھا تو اب کہے بغیر پلٹنے لگے۔ تو وہ آئے اور کہا صدیق سے صدیق یہ تو عجیب طریقہ ہے دودھ نکالنے کا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے نبی سے کہو
کہ تمہارے نبی مجھے بھی پاٹ سے دودھ نکالنے کا طریقہ سکھا دے، پاٹ سے دودھ نکالنے کا طریقہ بتا دے۔ تو جب صدیق اکبر نے عرض کیا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صدیق وہ صرف پاٹ سے دودھ نکالنے کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہے، انت غلام معلم، میں تمہیں قیامت تک کے لیے اپنی امت کا استاذ بنا دیتا ہوں کہ تم سے پوری دنیا کے میرے غلام دین سیکھیں گے۔ صرف دودھ نکالنے کا طریقہ کیا ہے، میں تمہیں دین سکھانے والا استاذ بنا دیتا ہوں۔ کہا وہ کیسے ہوگا؟ کہا میرا کلمہ پڑھو۔ اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ جو سابقون الاولون میں سے ہیں، وہ جو چھٹے نمبر پر کلمہ پڑھ کر ایمان لائے، وہ جو ہتھیلی پر سر رکھنے کے برابر تھا، ایسے زمانے میں ایمان لائے۔ نکاح کے بارے میں ان کا تصور کیا تھا؟ چونکہ یہ جانتے تھے کہ نکاح محض رسم نہیں ہے، نکاح ایمان کی حفاظت کا سبب ہے، نکاح دین کی حفاظت کا سبب ہے، نکاح جنت میں درجات کی بلندی کا سبب ہے، نکاح ولایت خداوندی کا سبب ہے، نکاح قرب مصطفیٰ اور قرب الہی کا سبب ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود چونکہ یہ ساری باتیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یقین کے ساتھ پتا چل جائے کہ 10 دن کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا اور 10 دن کے بعد میری روح نکل جائے گی، اور ان 10 دنوں میں میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں بغیر نکاح کے اللہ کی بارگاہ میں جانا پسند نہیں کرتا، میں یہی پسند کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے نکاح کروں پھر رب سے ملاقات کروں۔ چونکہ نکاح کے ذریعہ درجات ہی اتنے بلند ہوتے ہیں۔ اسی لیے احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی نے بڑی پیاری بات لکھی کہ نکاح کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ملتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ایک شخص شادی شدہ تھا، اس کی بیوی بھی تھی اور اچھے طریقے پر ان کا گزارا چل رہا تھا۔ جب اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ تم دوسری مرتبہ نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ تو اس نے کہا کہ اب میں فری رہنا چاہتا ہوں تاکہ بغیر نکاح کے میں زیادہ عبادتیں کر سکوں، بغیر نکاح کے میں بس اللہ کی راہ میں رہوں، تاکہ کوئی ٹینشن نہ رہے، کوئی فکر نہ رہے، میں کھل کے دین کا کام کر سکوں۔ تو جب بھی لوگ ان کو روک کہتے نکاح کا تو وہ یہی بات کہہ دیتے، مگر ایک مرتبہ انہوں نے صبح سویرے اٹھ کر کے لوگوں سے کہا کہ میرا نکاح کرا دو، میری شادی کرا دو۔ لوگوں نے کہا کہ تم تو آج تک انکار کر رہے تھے اور اب آپ نے خود ہی کہا کہ میرا نکاح کرا دو، کیا وجہ ہے؟ دھیان سے سننا۔ انہوں نے کہا رات کو میں سویا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے گویا کھلے ہوئے ہیں اور آسمان سے ایک مخلوق جماعت در جماعت زمین کی طرف اتر رہی ہیں، اور جب ان میں کا پہلا شخص میرے پاس سے گزرا تو دوسرے سے کہنے لگا کیا یہی منحوس ہے؟ کیا اسی کو منحوس کہتے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ منحوس ہیں۔ دوسری جماعت گزری، انہوں نے بھی ایک دوسرے سے پوچھا کیا یہی منحوس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہی منحوس ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ میری ہمت نہ ہوئی ان سے پوچھنے کی کہ تم کسے منحوس کہہ رہے ہو، اور اگر مجھے کہہ رہے ہو تو کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا مگر جب آخری جماعت میرے پاس سے گزرنے لگی اور انہوں نے پھر وہی منحوس والا لفظ بولا تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ اب تم مجھے منحوس کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ہم تجھی کو منحوس کہہ رہے ہیں، اور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کل جب تک تو شادی شدہ تھا تو تیری نیکیاں مجاہدین کے رجسٹروں میں لکھی جاتی تھی، تیری نیکیاں مجاہدین کے ساتھ لکھی جاتی تھی، اور جب سے تو نے نکاح سے منع کر دیا ہے اب تیرے اعمال گنہگاروں کے دفتر میں لکھے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ چونکہ
اب میں عمل کروں پھر بھی گناہگاروں کے دفتر میں لکھے جائیں اور ان کے نامہ اعمال کے ساتھ میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے، تو یہ تو مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال مجاہدین کے ساتھ اٹھایا جائے، اس لیے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے میں نے یہ مختصر تمہید رکھی ہے گفتگو کی، اب میں اس کے اوپر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نکاح ہے جس کی برکت سے ایمان محفوظ ہوتا ہے، یہ نکاح ہے جس کی برکت سے دین محفوظ ہوتا ہے، یہ نکاح ہے جس کی برکت سے ایک رکعت 70 رکعتوں کے برابر ہو جاتی ہیں، یہ نکاح ہے جو جنت میں درجات کو بلند کرا دیتا ہے، یہ نکاح ہے جو مومن کے ایمان کو اتنا مضبوط قرار دیتا ہے کہ وہ مومن اللہ کی ولایت کا مستحق اور حقدار ہو جاتا ہے۔ جس نکاح میں اتنی زیادہ برکتیں ہیں وہ نکاح سنت ہیں، کبھی وہ نکاح فرض بھی ہیں، کبھی وہ نکاح واجب بھی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی حالت معتدل ہے، یعنی نارمل حالت ہے کہ اس کے اوپر نفس کا بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس خرچہ پانی بیوی کو دینے کی طاقت ہے، اس کے پاس مہر دینے کی طاقت ہے، تو یہ قیمتی لفظ یاد رکھ لینا، جس کو شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے، درمیانی حالت ہے، اعتدال کے ساتھ نارمل حالت ہے، مگر بیوی کو خرچہ پانی دینے کی طاقت ہے، تو ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ کئی لوگوں کو میں حافظ صاحب سوچتا ہوں کہ وہ بڑے پابند ہوتے ہیں الحمدللہ، اور ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ مسجد میں سنت مؤکدہ تو مؤکدہ، کوئی غیر مؤکدہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کوئی نفل نماز بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر بندہ اس کی پابندی کرتا ہے تو نورن علی نور، یہ ہونا ہی چاہیے، مگر جہاں نفل اور سنت غیر مؤکدہ کے سلسلے میں اتنے لوگ انٹریسٹ رکھتے ہیں اور اتنی گہری نظر رکھتے ہیں کہ فلاں سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑتا، فلاں نفل نہیں پڑتا ہے، تو خدا کے بندو اپنی سوسائٹی میں یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ سنت مؤکدہ نکاح کو لوگ کیوں چھوڑ رکھے گئے؟ تمہارے ہاتھ نیچے، تمہارے حکم کے تلے، تمہاری بات ماننا جن پر واجب ہیں، وہ مسلسل سنت نکاح کو چھوڑنے والا گناہ کر رہا ہے، اور اس پر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اگر یاد رکھنا، اگر اس کے پاس بیوی کے نان نفقہ خرچ پانے کی طاقت بھی ہے اور اس کو اندیشہ ہے، خوف ہے کہ اگر نکاح نہیں کروں گا تو گناہ میں پڑ جاؤں گا، ہمارے آقا فرماتے ایسے بندے پر نکاح کرنا واجب ہے، وہ واجب کو چھوڑ رہا ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے۔ میں ابھی بتاؤں گا کہ یہ فرض واجب کی باتیں میں کیوں کر رہا ہوں، میں ابھی بتاؤں گا کہ میں نے ایمان، نکاح کی اتنی فضیلت ایمان اور جنت تک آپ کو کیوں سنائی ہے۔ بات اصل یہ ہے، اور اگر کسی کو یقین ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو زنا میں پڑ ہی جاؤں گا، اور اس کے پاس بیوی کو خرچہ پانی دینے کی طاقت بھی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ایسے بندے پر نکاح کرنا فرض ہے، فرض ہے نکاح کرنا، اس کے اوپر فرض ہے نکاح کرنا۔ یعنی آپ کو محسوس ہو رہا ہے فرض کتنی تاکید کے ساتھ اس چیز کا حکم دیا گیا کہ فرض ہے اب تم پر نکاح کرنا۔ اب غور کرو کہ کون فرض کو ترک کر رہا ہے، کون واجب کو ترک کر رہا ہے، کون سنت مؤکدہ کو ترک کر رہا ہے۔ اور ہاں، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو طاقت ہے نکاح کرنے کی، مگر بیوی کا خرچہ پانی اٹھانے کی طاقت نہیں۔ اگر واقعی میں ایسا ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نوجوان کثرت سے روزے رکھا کرے، اس کے لیے روزے رکھنے کا حکم ہے کہ وہ ہفتے میں کئی دن تک روزے رکھا کریں، تاکہ اس کا نفس کمزور ہو، اس کا نفس اسے گناہوں کی طرف نہ لے جائے۔ اب مجھے بتاؤ، جس نکاح کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، جس نکاح کا تعلق دین کے ساتھ ہے، جس نکاح کا تعلق جنت کے درجات کے ساتھ ہے، جس نکاح کا تعلق فرض نماز کی رکعتوں میں فضیلت کے ساتھ ہے،
جس نکاح کا تعلق اللہ کی دوستی کے ساتھ ہے، جس نکاح کا تعلق کبھی سنت موقدہ، کبھی واجب اور کبھی فرض کے ساتھ ہے، آج مسلم معاشرہ اس نکاح کے بارے میں کس قدر زیادہ غفلت میں مبتلا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہے کہ وقت پر نکاح نہ ہونے کی وجہ سے گناہوں کے کتنے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں صرف ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک بات، اس سے اندازہ لگانا کہ دیگر اور بڑے بڑے گناہوں کے نتیجے اور جرائم کتنے سخت ہوتے ہوں گے۔ خزائن العرفان میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، کسی بستی میں ایک عورت ایسی رہتی ہو جس کے پاؤں کے پازیب کی آواز لوگوں کے کانوں تک سنائی دیتی ہو، اللہ اس پوری بستی والوں کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ آپ غور کیجیے، اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یعنی ایک عورت کے لیے یہ حکم ہے شریعت کا کہ وہ خوشبو لگا کر کے نہ نکلے، وہ پاؤں میں ایسے پازیب پہن کر کے نہ نکلے جس کے گھنگرو کی آواز پیدا ہو، وہ ایسا باریک لباس پہن کر نہ نکلے جس سے اس کا جسم جھلکتا ہو، وہ ایسا چست لباس پہن کر نہ نکلے جس سے اس کے جسم کا اتار چڑھاؤ نظر آتا ہو۔ یہ ساری چیزیں اسلام نے حرام قرار دی۔ سرکار نے فرمایا کہ جو خوشبو لگا کر کے نکلتی ہیں قضا و قضا، سرکار نے فرمایا وہ زنا کو دعوت دینے والی عورت۔ جو پاؤں کے پازیب گھنگرو کی آواز والے پہن کے نکلتی ہیں وہ زنا کو دعوت دینے والی عورت ہے۔ جو چست اور باریک لباس پہن کے نکلتی ہے وہ زنا کو دعوت دینے والی عورت ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب یہ چیزیں، ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، یعنی کیا معاملہ کہ بے پردگی، چست لباس، باریک لباس، پاؤں میں پازیب اور خوشبو لگا کر کے، بال بکھیر کر کے رستوں پر بچیاں نکل رہی ہیں، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ نوجوان جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں اور ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی آپ بہت عقل مند لوگ ہیں، لوگ کتنے عقل مند ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پیٹرول ہے، وہاں پر آگ جلانے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، آگ جلائی جائے تو پیٹرول سے آگ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ 2 کو 4 کیسا کرنا ہے لوگوں کو خوب پتا ہے، 10 سے 50 کیسے کرنے ہیں لوگوں کو خوب پتا ہے، دین کیسے بچانا ہے اس کا نہیں پتا، ایمان کیسے بچانا ہے اس کا نہیں پتا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، خدا کے بندو اس چیز پر غور کرو۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا بے برکتی ایسا ڈیرا ڈال کے رکھی ہے کہ برکت کا نام ہی نہیں، ایک مصیبت جاتی نہیں دوسری مصیبت آ جاتی، پتہ نہیں کسی نے کیا کرا دیا ہے کہ ہمیں تو کچھ سوجھ ہی نہیں پڑتی۔ میں یہ کہتا ہوں اپنے دین و ایمان کا جائزہ لو، جتنا آس پاس پڑوس پر لوگوں پر نظر رکھتے ہو کہ کسی نے کیا کرایا کسی نے کیا کرایا، خود غور کرو کہ ہم نے اپنا کیا کیا ہے۔ چونکہ جس کے پاس دین و ایمان کی حفاظت کے مسائل نہیں ہیں پھر اس کی دنیا بھی محفوظ نہیں رہتی ہے۔ تو اب اس کے بارے میں آپ مجھے کہیں گے، یہ کہیں گے کہ مولانا آپ کو تو کہہ دینا ہے، ہمیں پتا ہے کہ بیٹوں بیٹیوں کے نکاح کیسے ہوتے ہیں، چونکہ ہمیں کھلانا بھی ہے، منڈپ بھی لگانا ہے، ہمیں تو اتنے کارڈ بھی چھپانے، اتنوں کو دعوت بھی دینی ہے۔ بچی والے یہ کہیں گے کہ مولانا ہمیں بیٹی کو جہیز میں اتنا دینا ہے، نہیں دیں گے تو سامنے والا بندہ مانتا نہیں ہے، وہ پوری زندگی بیٹی کو تنگ کرتا رہے گا۔ مجھے ایمان کے ساتھ بتانا، یہ لوگوں کی خود ساختہ ہندوانہ رسمیں ہیں، جن رسموں نے مسلمانوں میں نکاح کو اتنا سخت بنا دیا ہے کہ اس کی وجہ سے زنا کے دروازے کھل رہے ہیں، اس کی وجہ سے بے حیائی کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اور میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہم مؤونتن، ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ اس نکاح میں اللہ برکتیں دیتا ہے جس نکاح میں خرچ اور آؤ بھگت کم ہوتا ہے۔
اب برکت حاصل کرنی ہے تو سادگی سے کرو، اور سادگی سے کرو گے تو 5 5 سال تک بیٹے اور بیٹیوں کو بٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں تک بیٹی کے جہیز کا مسئلہ ہے، آپ نہیں جانتے ہیں کہ شوہر کے بارے میں قرآن میں کہا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ بیوی کا خرچہ پانی کپڑے لباس سارا کچھ ذمہ اس کے شوہر کا ہے، اس کے شوہر کی ذمہ داری۔ اگر کوئی جہیز میں مانگتا ہے تو وہ بہت محروم شخص ہے، کہ جو باپ اپنی بیٹی اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہے، تم اس سے اور کیا بھیک مانگ رہے ہو؟ کیسے مانگا جا سکتا ہے؟ اور کچھ لوگ بڑے شریف قسم کے ہوتے ہیں، وہ مانگتے تو نہیں ہیں مگر نہ دیا جائے تو ان کا طریقہ بتاتا ہے، برتاؤ بتاتا ہے کہ ہمیں برا لگا ہے۔ یہ بھی تو بری چیز ہے۔ آج کسی مسلمان کے یہاں 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں پیدا ہو، وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ بیٹیوں سے اسے نفرت نہیں ہے، بیٹیوں سے اسے کوئی بری بات نہیں ہے بیٹیوں کے حوالے سے۔ باپ بیٹوں کو جتنا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں بیٹیوں کو اس سے زیادہ چاہتا ہے، مگر وہ اپنے مسلمانوں کے رسم و رواج کو دیکھ رہا ہے۔ میں غریب مسلمان، لاری چلانے والا، روزانہ 100 200 کما کر گھر گزارا کرنے والا، اپنی 4 بیٹیوں کا کیسے نکاح کراؤں گا؟ اور سامنے میرا مسلمان بھائی وہ تو مانے گا ہی نہیں، وہ تو نہیں دوں گا تو زندگی بھر بیٹی کو تانے دے گا، نہیں دوں گا تو میرے ساتھ بھی غلط برتاؤ کرے گا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دھیان سے سننا، بیٹی والے بھی اور بیٹے والے بھی دونوں دھیان سے سنیں۔ یہ نکاح کی غلط رسموں نے مسلمانوں کو اتنا بچھڑا بنا دیا ہے، اتنا پیچھے ان کو نکال دیا ہے کہ لوگ سود لینے پر مجبور ہیں، لوگ بیاج لینے پر مجبور ہیں، لوگ اپنے کھیت اپنے مکان اپنی دکانیں گروی رکھنے پر مجبور ہیں۔ جس بندے کا اپنا مکان ہے وہ اپنے مکان میں بھاڑے سے رہتا ہے، جس بندے کی اپنی دکان ہے وہ اپنی دکان کا کرایہ چکاتا ہے نا افسوس کا مقام، ہے نا تعجب کا مقام۔ یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اس کو اس منزل تک پہنچایا، یہ ہمارے ہی پڑوسی، یہ کوئی آسمان سے مخلوق نہیں اتری ہے، یہ ہمارے ہی اپنے لوگ ہیں جنہوں نے اس مسلمان کو اس دہلیز تک پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ صاحب ابھی میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے اس کتاب میں لکھا، چونکہ ہمارے طرف بھی یہ ہے اور ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو، کہ بھانجی کا جب نکاح ہو تو ماموں کے ذمہ بہت کچھ لگ جاتا ہے، ہوگا یہاں پر بھی کہ ماموں ہیں تو نہیں تمہیں تو یہ لانا ہی پڑے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہ بات لکھی اپنی کتاب میں، اپنے دور کا واقعہ انہوں نے لکھا، کہا کہ ایک مسلمان تھا، اس نے مشکل سے اپنی دکان سیٹ کی تھی اور اچھا خاصا اس کا کام کاج چل رہا تھا۔ جب اس کی بھانجی کا نکاح کا وقت آیا، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اسے سمجھایا گیا کہ بھائی یہ رسمیں پوری کرنا ضروری نہیں ہے، تجھ سے جو بن سکے خوشی سے دے دے، اور سامنے والوں کو بھی کہا کہ تم بھی مطالبہ مت کرو کچھ، بس اس کا دل جو چاہے گا وہ اپنی بھانجی کو دینا چاہے تو وہ دے دے۔ لیکن وہ شخص نہیں مانا، کہا اگر مولانا میں نے یہ نہیں کیا تو زندگی بھر مجھے معاشرے میں لوگ تانے دیں گے اور زندگی بھر مجھے لوگ کوستے رہیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اتنا زیادہ اس کے ذمہ بوجھ لگایا گیا بھانجی کے نکاح کی وجہ سے کہ اس بندے کا پورا کاروبار ختم ہو گیا اور وہ مزدوری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ ہے رسم ہماری۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کبھی کبھی 5 5 10 10 سال نکاح کرنے کی وجہ سے لیے ہوئے رقم کا صرف سود بھرنے میں چلا جاتا ہے، گاڑی رقم سود میں چلی جاتی، اور جو دینا ہے وہ تو ویسا کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سود کا 1 روپیہ 37 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے برا گناہ ہے۔ یہ نکاح ہو رہے ہیں، یہ نکاح ہے جس کو ایمان کے بارے میں کہا گیا کہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے، یہ نکاح ہے جس کی اتنی برکتیں کہی گئی ہیں۔ تو کیا یہ برکتیں اس وقت ملے گی جب یہ ساری رسمیں اپنائی جائے گی؟ کسی کی لوگ تو خوشی میں شادی میں بن ٹھن کے خوب گھومتے ہیں، مگر ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے، بالخصوص بیٹی والے
وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے کہ پتہ نہیں اب بیٹی تو جائے گی ہی جائے گی، ایک تو گھر بھی سونا ہو جائے گا اور پھر ہمیں اتنے سال تک تو قسطیں بھرنے میں چلی جائے گی۔ تو خدا را رحم کرو اپنے معاشرے، حالات پر غور کرو۔ اور میں قرآن حدیث پڑھ کر کے میرا ایمان اس بات پر بہت مضبوط ہے، اور میں تمہیں بھی ایمان کی مضبوطی کی دعوت دے رہا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن کی آیت کا ترجمہ اور حدیث کا مفہوم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو سنت نکاح پر عمل کرے گا اللہ اس کو غنی کر دے گا، اللہ اسے مالدار کر دے گا، وہ محتاج نہیں رہے گا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا دو عمل ایسے ہیں۔ کتنے؟ دو عمل ایسے ہیں، سرکار فرماتے جس میں بظاہر کچھ خرچ ہوتا ہے، مگر وہ عمل ایسے ہیں کہ جس طرح سے لوہا بھٹی میں جاتا ہے تو لوہے کا میل کیسے دور ہو جاتا ہے، سرکار فرماتے ان دو عملوں سے غریبی ایسے ہی دھل جاتی ہے، محتاجگی ایسے ہی دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ان میں پہلا عمل یہ حج کی ادائیگی ہے، کہ مومن جب حج ادا کر لیتا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح لوہا بھٹی میں جائے تو میل دور ہو جاتا ہے، حج ادا کرنے سے غریبی ایسے ہی دور ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا عمل ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نکاح ہے، کہ جب مومن نکاح کرتا ہے تو لوہا بھٹی میں جا کر میل دور ہو جاتا ہے، مومن نکاح کرتا ہے تو غریبی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ مانگنے دینے دلانے کے رواج، اس کو لوگوں نے سمجھا کب تک گزارا ہوگا اس پر؟ نکاح کی جو برکتیں آ رہی ہیں نا، جو دروازے بڑے بڑے کھول رہے ہیں برکتوں کے، نکاح کی وجہ سے لوگ بند کر رہے ہیں۔ لوگ اپنی خود ساختہ رسموں کی وجہ سے ان دروازوں کو بند کر رہے ہیں، نہیں ہمیں برکتیں نہیں چاہیے۔ ہزاروں ماں باپ مل کر اپنی اولاد کا اتنا بھلا سوچ بھی نہیں سکتے جتنا نبیوں کے امام اپنی امت کا بھلا ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ ہمیں عقلیں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں دماغ لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ ہوگا تو ہوگا، یہ ہوگا؟ بس آنکھیں بند کر کے یہ پوچھو کہ نبی کا فرمان کیا ہے، حضور کا ارشاد کیا ہے۔ نبی کا جو فرمان ہے سچے دل سے اس کو مان کر کے آنکھیں بند کر کے عمل کر لو، اس میں تمہارا ہمارا دنیا آخرت کا بھلا ہی بھلا ہے، نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نبی کی شان یہ ہو، عزیز علیہ ما عنتم، سرکار فرماتے میری امت اگر مجھے تمہاری مشقت کا خوف نہ ہوتا تو عشاء کی نماز آخری رات تک مؤخر کر دیتا کہ تم 4 بجے اٹھ کر کے عشاء کی نماز پڑھو، مگر مجھے تمہاری مشقت کا خوف تھا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر مجھے تمہاری تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت تمہارے لیے مسواک کو فرض کر دیتا کہ تم مسواک کرو، مگر میں کر دیتا تو تم پر مشقت ہو جاتی۔ وہ نبی تمہاری مشقتوں کے بارے میں کتنا خیال رکھتے ہیں، اور تم کود کود کے مشقتوں میں پڑتے ہو، کود کود کر کے مصیبتوں میں پڑتے ہو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے چراغ جلایا، چراغ جلایا تو پتنگے چاروں طرف سے آتے ہیں اور اس چراغ کی روشنی کو پتنگے سمجھتے ہیں یہ نور ہے، مگر جب جل جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے یہ نور نہیں، یہ تو نار ہے، یہ تو آگ ہے۔ سرکار فرماتے جس طرح جلنے والے چراغ پر پتنگے کود کود کے پڑتے ہیں، لوگ اسی طرح کود کود کے جہنم میں گر رہے ہیں۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجُزِكُمْ، اور سرکار فرماتے میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے نکال رہا ہوں، اور تم ہو کے کود کود کے مصیبتوں میں پڑتے ہو۔ یاد رکھنا خود کردارا علاج نیست، اپنے ہاتھ سے مصیبتوں میں پڑو گے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ رحمتوں کے دروازے رحمت للعالمین کھول کے گئے ہیں اور ان دروازوں کا پتہ بتا کر کے گئے ہیں، بس اپنی عقلیں نہ لڑاؤ،
اپنے نبی کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے عمل کا آغاز کرو. اب مجھے بتاؤ یہاں پر جب یہ خود ساختہ رسمیں پوری کرنے کے لیے 5-7 سال تک نکاح لیٹ ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ جبریل کی طرح پاکیزہ ہیں؟ لوگ مریم کی طرح پاکیزہ ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں حالات کس طرف جا رہے گے؟ جہاں بستی میں پاؤں کے گھنگرو کی پازیب کی آواز پیدا ہو، وہاں بستیوں میں دعائیں قبول نہ ہو. جہاں بدکاریاں ہوتی ہو، وہاں لوگوں پر کتنی نحوستیں برستی ہوگی. پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، پریشان حال ہے. پتہ نہیں یار امت کے ساتھ کیا ہو گیا. کیا ہو گیا خود سوچو ہم نے کیا کیا ہے. اور یاد رکھنا یہ خود ساختہ رسمیں ہیں جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو پاتا، پھر گناہوں کے دروازے کھلتے. اب جو گناہوں کے دروازے کھلتے اس پر میں صرف 2-3 حدیث عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. دھیان سے سنیے. ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تمہارا جسم کسی اجنبی عورت کے جسم سے ٹچ ہو جائے. تمہارا جسم کسی اجنبی عورت کے جسم سے ٹچ ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ تمہارے سر کے اندر لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے. چونکہ اجنبیہ کے جسم کو چھونے پر جو عذاب ہوگا وہ سر میں کیل ٹھوکنے سے بھی زیادہ ہوگا. اور ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مٹی میں اور سخت بدبودار کیچڑ میں لت پت سور تمہارے جسموں کو روندتا رہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تمہارا جسم کسی اجنبی عورت کے جسم کو چھو جائے. یعنی تصور کرو کہ ایک طرف کالے بدبودار کیچڑ میں لت پت سور ہے اور لوگوں کو لٹا کر کے ان سوروں کو ان پر دوڑایا جائے. سرکار فرماتے یہ بہتر ہے اس سے کہ تمہارا جسم کسی اجنبی عورت کے جسم سے ٹچ ہو جائے. اب یہ نکاح وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے کیا صرف کندھے ٹچ ہوتے ہیں؟ کیا صرف آنکھیں زنا کرتی ہیں؟ کیا پورا جسم زنا کی دلدل میں نہیں پھنس جاتا ہے؟ اس لیے ساتھیوں اپنے حالات کا جائزہ لو. اپنی قوم کو اگر پستی سے اٹھا کر اوپر کی طرف لانا ہے تو ہمیں اپنے ہر معاملے کو اپنے نبی کی شریعت کے مطابق کرنا ہوگا. اور جب ہماری زندگی کا ہر معاملہ اپنے نبی کی شریعت کے مطابق ہوگا تو پھر فیصلہ مجھے اور تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا، یہ کریں گے تو آگے کیا ہوگا. آگے کیا ہوگا جب رحمت للعالمین نے کہا ہے تو آگے خیر ہی خیر ہوگا. ایمان کیوں نہیں رکھتے ہو اس چیز پر؟ صحابہ کرام کا معاملہ اللہ اکبر یہ کہتے حضور آپ ہمیں حکم دے تو ہم سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں، آپ ہمیں حکم دے تو قیصر و کسریٰ کی سپر پاور طاقت سے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں. حضور آپ ہمیں حکم دیں، آپ ہمیں حکم دیں ہماری عورتوں کے بھی گردنیں اتارنی ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہمیں وطن چھوڑنا ہو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اپنا خاندان چھوڑنا ہو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اپنے بیٹے چھوڑنا ہو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور یہ سارا کچھ انہوں نے کر دیا نبی کے حکم پر. اور جب انہوں نے کر دیا تھا نا آنکھیں بند کر کے حضور کے حکم پر عمل، تو دیکھا وہ 313 تھے بدر میں، مگر فرشتے آسمان سے مدد کے لیے آ گئے. آج مسلمان مدد کے انتظار میں مدد نہیں آ رہی، کہاں سے مدد آئی؟ سچے پکے عاشق رسول بن جاؤ، حضور کے غلام بن جاؤ. یہ جو نکاح کی رسمیں ہیں، مہندی لگانا، اب مہندی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہی تو چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، یہ تینوں غیر محرم، یہ تینوں غیر محرم ہیں. وہ ہاتھ سے چھوئے گی تو وہی گناہ ہوگا جو میں نے ابھی 2 حدیثیں سنائی. اور مرد کو تو ایسے ہی مہندی ہاتھ میں زینت کے لیے لگانے کی اجازت نہیں. ہلدی بہن لگا دے، ماں لگا دے چند چھینٹے تاکہ اس سے دولہے کی پہچان ہو سکے، یہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے. مگر اس میں بھی اگر چچا کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں شریک ہو کر کے ڈائیلاگ کریں اور جملے کسیں اور اس کو ابھاریں، اس کے نفس کو برانگیختہ کریں،
تو پھر سوچو کہ یہ سر میں کیل ٹھونک دی جائے اور یہ کیچڑ بدبودار میں لت پت خنزیر جسموں پر دوڑے، یہ اس سے بھی بدتر عمل ہے، اس سے بھی بڑا گناہ، اور یہ نکاح کے وقت ہوتا ہے۔ سالیاں باضابطہ بے باکی کرتی ہیں اور جرات مندی والے کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں، تو ساتھیوں یہ بے حیائی نکاح کے وقت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ کچھ بچوں کو اور عورتوں کو نکاح کی محفل سے گھر جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا یہاں نکاح کی محفل میں، آپ بھی محروم نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کی محفل سے گھر جاتے ہوئے بچوں، بچیوں اور عورتوں کو دیکھا، اب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم النساء والصبیان مقبلین من العرس فقام الیہ ممتنا۔ سرکار نے جب نکاح کی محفل سے گھر جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو سرکار ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے اور سرکار نے فرمایا انتم من احب الناس الی، اے نکاح کی محفل سے گھر جانے والو تم مجھے پیارے لگتے ہو، تم مجھے پیارے لگتے ہو۔ آج ہوگی کوئی ایسی تقریب کہ جس میں یہ کہا جا سکے کہ حضور انہیں کہیں گے کہ تم مجھے پیارے لگتے ہو؟ رسموں کو ٹھیک کرو، اور ممکن ہے کھانے کے جو معاملات ہو عورتوں میں پردہ لگا دیا جائے تاکہ باضابطہ پردے کے ساتھ ان کو کھلایا جائے، اور مہندی کی رسم میں اس میں پرہیز کیا جائے، ہلدی کی رسم میں اس میں پرہیز کیا جائے۔ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، کی جا سکتی، بس آپ کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ مجھے گناہ سے بچائیں، بھائی میں ایک سنت عمل کروں اور ہزاروں خلاف سنت کام کروں، یعنی ایک نیکی اور ہزاروں گناہ، یہ میں نے کہاں سے سیکھا؟ ایک سنت اور ہزاروں سنتوں کی مخالفت، ایک نیکی اور ہزاروں گناہ کے دروازے، یہ یار مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں مسلمان ہوں، میں حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ یہ بولی بیٹی کی بھی ہونی چاہیے، بیٹے کی بھی ہونی چاہیے، اور اگر ماں باپ اس سلسلے کے اندر اگر تھوڑے متحرک رہیں تو یہ کام بہت آسان ہے۔ کبھی کبھی عورتیں مانتی نہیں ہیں، کبھی کبھی کچھ دوست مانتے نہیں ہیں۔ میں ایک بات صرف تمہیں یاد دلاتا ہوں، تمہیں قبر اور موت یاد دلاتا ہوں۔ یہ دوست جو 50 آج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ سہیلیاں جو آج ہماری بہنوں کے ساتھ کھڑی ہیں، یہ مائیں بہنیں خالائیں اور پھوپھیاں، کسی ایک کا بھی انتقال ہوگا تو کیا قبر میں اس کے دوسرے ساتھی لیٹنے کے لیے آئیں گے؟ لوگ بہت جرات کرتے ہوئے کہتے ہیں مولانا آپ کو ہماری قبر میں لیٹنے آنا ہے؟ ہاں ہم نے نہیں آنا، تم نے خود ہی جانا ہے، مگر جو کہہ رہے ہو اسی کو تو سمجھ لو کہ کہہ کیا رہے ہو؟ کہہ یہ رہے ہو تمہیں ہماری قبر میں، ہمیں نہیں آنا، تم نے اکیلے ہی جانا ہے۔ دوسرا ہوتا تو تمہیں کچھ سہارا بھی ہوتا کہ کچھ بوجھ میں اٹھاؤں گا، کچھ یہ اٹھا۔ جب تو خود ہی جانتا ہے کہ کسی نے نہیں آنا تو پھر تیاری خود ہی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ایک دن مرنا ہے، دنیا فانی ہے، ایک دن یہ ساری لذتیں ختم ہو جائے گی اور گناہ کا بوجھ ہمارے سروں پر رہ جائے گا۔ ہم نے ایسی کوئی عقل مندی آج تک کتابوں میں نہیں پڑھی، خوش دوسرے ہوں اور گناہ ہمارے سروں کے اوپر لاد دیے جائیں۔ تو بس نکاح ایسا کرو، سادگی کے ساتھ ہو، گناہوں سے بچ کر کے ہو، سنت کے مطابق ہو، خرافات اور ناجائز رسموں سے بچتے ہوئے ہو، تو انشاءاللہ الرحمن برکتیں تو نکاح سے کھل ہی جاتی ہیں۔ جس نکاح سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہو، میں کہتا ہوں اس نکاح سے گھر محفوظ نہیں ہو سکتا۔ جس نکاح سے قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہیں غنی اور مالدار کر دے گا، اس نکاح سے امیری نہیں آ سکتی ہے۔ بس یہ کہ ہم جو طریقہ ہمیں بتایا گیا اب اس طریقے کے مطابق چلے۔ ایک کمپنی میں بھی اگر جاتے ہیں نا، ایک مہینے میں اگر 8,000 سیلری ملتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے تمہیں 7 بجے آ جانا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں تو اپنی مرضی سے 9 بجے آؤں گا تو مانا جائے گا۔ جہاں آپ نے انعام لینا ہے مہینے بھر کا، آپ نے وہاں کے رولز پر بھی عمل کرنا ہے۔ اگر نکاح کے ذریعہ ایمان مکمل کرنا ہے، دین مکمل کرنا ہے، رکعتوں میں برکتیں لانی ہے، جنت میں درجات بلند کرنے ہیں،
امیری اور مالداری نکاح کے ذریعہ چاہتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں چاہتے ہو تو پھر جس نے یہ ساری برکتیں اللہ نے رکھی ہیں اس اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نکاح کرو تو یہ برکتیں ملیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال مجھے آپ کو سب کو ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام